بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت چین کے دورے پر ہیں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑے عام معاہدے ہونے جا رہے ہیں، لیکن چین کے صدر نے جس طرح پوری دنیا کے سامنے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کھری کھری سنائی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح خوش آمدانہ گفتگو کی ہے، یہ دو عالمی طاقتوں کے اندر جو توازن ہے اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے۔ بہت ہی بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ایران امریکہ کے درمیان اس وقت سیز فائر موجود ہے۔ اس دوران جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے پر ہیں، سعودی عرب کے ایران پر حملوں کے حوالے سے بہت ہی بڑی خبر آئی ہے، اور دوسری خبر دراصل نیتن یاہو کے دورہ UAE کی ہے، جو خفیہ دورہ کیا گیا۔ اس وقت ایک بڑا بھونچال ہے، چونکہ اس دورے کے حوالے سے UAE کا موقف اور اسرائیل کا موقف مختلف ہے۔ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ایران کی کشتی پر کویت نے حملہ کیا، اور اس کے بعد اب ایران کا جو موقف سامنے آیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو ایک پلان نظر آ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دھکیل کر بالآخر ایران کے خلاف جنگ کے اندر جھونکا جائے، اس طرف کچھ پیش رفت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بڑی ہی عام ڈیولپمنٹس ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اس وقت بڑی عجیب سچویشن ہے، یعنی ایک طرف تو جو کویت نے اٹیک کیے ہے ایران کی کشتی پر، وہاں پہ 4 افراد موجود تھے، پھر ان کو حراست میں لے لیا ہے، اور اب ایران نے اس حوالے سے واضح طور پر اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں وہ فوری طور پر واپس کیے جائیں، اور یہ آپ نے جس انداز کے اندر ان پر اٹیک کیا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، ورنہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ اس حوالے سے سخت ہوگا۔ اب کویت کے اوپر آپ نے دیکھا کہ متعدد اٹیکس کیے گئے ایران کی طرف سے، اور اس وقت بہت ساری ایسی خبریں جو سامنے نہیں آئی تھی اب وہ سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کشتی پر جو اٹیک ہوا اور جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اس کے بعد ایران اور کویت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں، لیکن دوسری طرف جو حیران کن خبر ہے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کے جواب میں متعدد حملے کیے ہیں۔ یعنی دیکھیے عالمی منظرنامے کے اندر یہ خبریں سامنے آتی رہی کہ ایران نے حملہ کر دیا، ایران نے حملہ کر دیا، آج ریاض کے اندر، آج جبیل میں، آج فلاں آئل ریفائنری پر۔ لیکن اب خبر جو آئی ہے، فائنینشل ٹائمز نے یہ خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے ایران کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کے جواب میں متعدد حملے کیے ہیں۔ ریاض نے یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی تہران کو یہ بھی بتایا کہ وہ امریکہ اسرائیل کی وسیع تر حملہ آوری کا کارروائیوں کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو سعودی عربیہ پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ اٹیک ہوئے ایران کی طرف سے ابتدائی طور پر، لیکن اس کے بعد وہ رک گئے، اور ہم یہ سمجھے کہ شاید یہ پاکستان نے جو انٹروین کیا ہے یقیناً اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم نے ایک چونکہ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اگر ایران اٹیک کرتا ہے سعودی عرب پر تو ہمیں اس کا جو جواب ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور پھر پاکستان کے اندر دوسرا راؤنڈ ابھی ہونا تھا، بلکہ پہلے راؤنڈ کے اندر جب سارے یہاں پہ مذاکرات کر رہے تھے تو پاکستان کے جو فائٹر جیٹ اور فوج ہے وہ منتقل ہوئی سعودی عربیہ کے اندر۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد یقینی طور پر ایران کو ایک میسج ہوا کہ آپ سعودی عرب پر اٹیک مت کیجئے، چونکہ ہم ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں سعودی عرب کے دفاع کے لیے یہ سارا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی ہی عام ہے جو بتائی گئی ہے کہ سعودی عرب نے ایران پر متعدد حملے کیے، اور یہ بتایا گیا کہ لیکن یہ حملے جو کیے گئے یہ ریٹیلیشن تھی، یعنی ایران کے حملوں کے جواب میں یہ میسج کیا گیا کہ ہم آپ پر حملے کر سکتے ہیں، لیکن ہم امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس جنگ میں آپ کے خلاف شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ ایک تو جو میسجنگ ہے وہ ہوئی، جو اس وقت بہت ہی عام خبر آئی ہے۔ لیکن جو اصل خبر ہے جس نے سب کے ہوش اڑائے ہیں، وہ دراصل خبر یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب، یعنی وہ تو اپنی جگہ پہ کر رہا تھا،
لیکن جنگ کے دوران جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے ایران پر حملوں کے دوران یو اے ای کا ایک خفیہ دورہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، جو میڈیا ہے، خود اسرائیل کا جو میڈیا ہے اس نے رپورٹ کیا ہے، اور حکومت کے حوالے سے انہوں نے کنفرم سورسز جو ہے ان کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ یو اے ای کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک خفیہ دورہ تھا، اور یو اے ای کے صدر محمد بن زید سے ملاقات ہوئی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ اب اس کی تردید کر رہا ہے اور میڈیا کو کہا ہے کہ جھوٹ مت پھیلائیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک ملک دورے کی تصدیق کر رہا ہے اور دوسرا ملک تردید کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا جب پرائم منسٹر آفس از نو کنفرمنگ، یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ ایک عام ملاقات ہوئی اس دوران جب یہ جنگ شروع تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو امارات کا رویہ ہے وہ ایران کے حوالے سے بہت سخت ہوا، لیکن ایران جو یو اے ای کی یعنی جو امارات کا رویہ تھا وہ سخت ہوا۔ اب یو اے ای نے اس کو ڈینائی کیا ہے، رپورٹس ریکارڈنگ ویریس یعنی وزٹ بائی اسرائیلی پرائم منسٹر اور ریسیونگ اینی اسرائیل ملٹری ڈیلیگیشن۔ یعنی پہلے یہ خبر آئی تھی کہ شاید اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس دوران عام ایک دورہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا نہ اس کے حوالے سے اور نہ دوسری خبر، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہنچے ہیں چائنا کے دورے پہ۔ تو چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں شی جی پنگ، انہوں نے ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے تو بڑی خوش آمدانہ گفتگو کی، اور ایک تو میسج یہ دیا گیا کہ بھئی یہ جو تیوان کا معاملہ ہے اس میں پنگا مت لیں۔ یہ سب کے سامنے جو ہے واضح طور پر چائنا نے میسج دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ آپ اس کے اندر مت آئیں۔ یہ بٹوین دی لائنز یہی میسج تھا کہ اس میں پنگا نہیں لینا، یہ ہمارا حصہ ہے۔ دوسرا جو شی جی پنگ ہیں، انہوں نے کہا ٹرمپ سے کہ پوری دنیا ہماری اس ملاقات کو دیکھ رہی ہے۔ فی الحال ایک صدی میں نہ دیکھی گئی تبدیلی پوری دنیا میں تیزی سے آ رہی ہے، اور عالمی صورتحال غیر مستحکم اور پراشوب ہے۔ دنیا ایک نئے سنگم پر آ چکی ہے۔ کیا ہم اپنے دونوں عوام کی بھلائی اور انسانیت کے مستقبل کے مفاد میں اپنے باہمی تعلقات کو ایک زیادہ روشن مستقبل مشترکہ طور پر بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ ہمیں ایک دوسرے کی کامیابی میں مدد کرنی چاہیے، ساتھ مل کر ترقی کرنی چاہیے، اور نئے دور میں بڑی طاقتوں کے درمیان مناسب طریقے سے رہنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں، یہ چین کے پریزیڈنٹ اس کو لیکچر دے رہے ہیں ٹرمپ کو کہ یہ بچوں والی باتیں روز نہ کیا کرو، بلکہ وہ کہتا ہے میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان مفادات کی ہم آہنگی اختلافات سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک کی کامیابی دوسرے کے لیے موقع ہے، اور ہمارا مستحکم جو باہمی تعلق ہے پوری دنیا کے لیے اچھا ہے۔ چین اور امریکہ دونوں تعاون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تصادم سے نقصان اٹھائیں گے۔ ہمیں شراکت دار بننا چاہیے، حریف نہیں۔ یہ ایک بہت اچھا میسج دیا گیا، اور ٹرمپ نے جو ہے وہی جو خوش آمدانہ وہ باتیں کرتا ہے، مسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل گڈ گائے، یہ اس کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو اس نے وہاں پہ کہا کہ مجھے ان بچوں نے خاص طور پر متاثر کیا، چونکہ فوجی جو ہے وہ سلامی وہاں ایئرپورٹ پہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے ان بچوں نے خاص طور پر متاثر کیا، وہ بہت خوش تھے، وہ خوبصورت تھے، وہ بچے حیرت انگیز تھے، اور وہ بہت کچھ کی علامت ہے۔ اب آپ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ اب یہ خوش آمدید کر رہا ہے ٹرمپ جو اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ آپ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ میں یہ کہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کیونکہ یہ سچ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں اب کس کو پسند نہیں آتی، لازمی بات ہے، وہ یا تو بھارت کو پسند نہیں آتی، یا امریکہ کے اندر جو ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پسند نہیں آتی، یا اپوزیشن کو پسند نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا، ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے ایک اعزاز ہے، آپ کا دوست ہونا میرے لیے اعزاز ہے،
اور چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات اب سے پہلے کہیں بہتر ہونے والے ہیں۔ تو یہ اب چائنا کا دورہ ہے، خوشامدیں کر رہا ہے ٹرمپ، اور چین کے پریزیڈنٹ بڑے باوقار اور سنجیدگی کے ساتھ وہ اس کو لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ بچوں والی حرکتیں بند کریں، اور یہ پوری دنیا کے سامنے کھری کھری سنائی ہیں۔ اب ٹرمپ کا لہجہ تبدیل ہوا پڑا ہے۔ اب جو اس کے اندر ایگریمنٹ ہوں گے، اور ایران جنگ کے حوالے سے بہرحال اس میں یہ خبر آئی ہے کہ ایران یعنی چائنا اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے یہ اتفاق کر لیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ ایران کو نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ صورتحال بڑی ٹف ہے، چونکہ ایران اس پر تو کنونس ہوگا کہ چین بے شک ٹیکس نہ دے، چونکہ وہ بڑا خریدار ہے تو اس کے بھی فائدے میں ہے، لیکن سب ٹیکس نہ دیں، یہ بات ایران کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کوئی اس پہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔